اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم. قرآن مجید فرقان حمید 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی. رب کریم عظیم ارشاد فرما رہا ہے توجہ دلانے کے ساتھ ہماری کہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اے لوگو سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، اور سن لو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی آپ کو زندگی بخشتا ہے اور وہی مارتا ہے اور اسی کی طرف واپس جاؤ گے لوٹا کر. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور آ گئی ہے شفا ان لوگوں کے لیے جو سینوں میں ہیں. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور آ گئی ہے ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے لیے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیب مکرم نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم، آپ فرمائیے یہ کتاب محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی. وہ خیر مما یجمعون، پس چاہیے کہ اسی پر خوشی منائیں اور یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو وہ جمع کرتے ہیں. آیات مبارکہ میں قرآن کریم کے فیض و برکات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اور تمام انسانوں کو جھنجھوڑ کے اس بات کی طرف بار بار متوجہ کر رہا ہے کہ یہ جان لو کہ جو کچھ زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے یہ صرف اللہ کی ملک ہے. اللہ ہی نے اس کو بنایا ہے، اور وہ اللہ جو ہے اپنے وعدے کا سچا ہے.
لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اس کے مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اس چیز سے واقف ہوتے ہوئے بھی اس سے لوگ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، جانتے ہوئے بھی انجانے بن جاتے ہیں. یہ بھی جانتے ہیں. اس میں ایک لفظ آیا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. موعظت بڑے اخلاص سے نہایت اثر انگیز پیرائے میں کسی کو نیکی اور بھلائی کی یاد دہانی اگر کرائی جائے تو اسے موعظت کہتے ہیں. وقال الخلیل هو التذکیر بالخیر فیما یرق له القلب. اس مفہوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن حکیم کی اس صفت کا ذرا سوچئے کہ خیر خواہی اور خیر اندیشی کا بے لوث جذبہ ہر آیت میں، ہر جو اللہ تعالیٰ نے نشانی دی ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا. اور اس جذبے کے اثر انگیزی کا یہ عالم ہے کہ اس نے صدیوں سے آغوش الفت میں مدہوش ہونے والی قوم کو بیدار کیا. یہ انسان جو مدہوش تھا اس کو ہوش میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک پیغامات بھیجے تاکہ قوم ہوش میں آ جائے. اور آخر میں ہماری کتاب مبارک قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمائی. قرآن مجید کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ سینوں کی لا علاج اور پرانی بیماریوں کا سب علاج ہے، کامیاب علاج ہے. بغض و عناد، شک اور نفاق، حسد اور کینہ، غرض ہر قسم کی مذموم صفات سے روح کو پاک کرتا ہے. اور تیسری صفت یہ ہے کہ یہ سراپا ہدایت ہے، حق و باطل کو نکھار کر پیش کرتا ہے. حق کا متراشی راہ ہدایت کو اپنے سامنے منور اور ہموار رہ پاتا ہے اس کتاب سے. اور چوتھی صفت اس کی یہ ہے کہ وہ پیکر رحمت ہے، یعنی جس کتاب مقدس کا لانے والا رحمت للعالمین ہو، اس کتاب کے رحمت مجسم ہونے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں. حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد قرآن اور اس کی رحمت سے مراد دین اسلام ہے. دوسری روایت سے یہ ہے کہ فضل سے مراد تو قرآن مجید ہے اور رحمت سے مراد صاحب قرآن یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ بات کہی ہوا خیر مما یجمعون، کہ وہ لوگ اس بات پہ خوشی منائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک راہ ہدایت عطا فرمائی اور اس راہ ہدایت پہ چلنے کے لیے اپنے پیارے حبیب کو آپ کے اوپر مبعوث فرمایا. پھر اللہ نے فرمایا کہ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما و حلالا. کہ لوگ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ دنیاوی جاہ و جلال اور مال و منال کے حصول کے بڑے خواہاں ہوتے ہیں اور دن رات اسی
چکر میں رہتے ہیں کہ زیادہ دولت کیسے کمائی جائے. تو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی جو نعمت انہیں قرآن کی شکل میں بخشی جا رہی ہے وہ ان تمام چیزوں سے بدرجہ بہتر ہے جن کو جمع کرنے کے لیے انسان سرگرداں رہتا ہے. حصول نعمت پر اظہار مسرت حکم الہی ہے، اور اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے کہ سرور عالم کی ولادت جو ہے نعمت عظمیٰ ہے، اس پر جتنی خوشی منائی جائے وہ کم ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اس پر چاہیے کہ خوشی منائیں، اور جتنی خوشی منائیں وہ جو ہے ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لب لباب ان آیات مبارکہ کا یہ ہوا کہ یہ جو کتاب مقدس ہے جسے قرآن حکیم کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، یہ ہمارے لیے ضابطۂ حیات بھی ہے، اور اس نصیحت کو پکڑنے کے لیے اور ضابطۂ حیات کو اپنانے کے لیے ہمیں صاحب کتاب کی سیرت مبارک کا مطالعہ کرنا پڑے گا. دنیا عالم میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو آپ کے ضابطۂ حیات کو مکمل کر سکے سوائے قرآن مجید کے، اور دنیا عالم میں کوئی ایسی بایوگرافی نہیں ہے جس کو پڑھ کر آپ اپنے کسی بھی معاملے کو حل طلب کر لیں سوائے قرآن مجید، فرقان حمید اور صاحب قرآن. کیونکہ یہ قرآن مجید، فرقان حمید جو ہے یہ جامع العلوم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم رئیس جامع العلوم ہے، ان تمام علوم کے رئیس ہیں، جاننے والے. تو آپ کی حیات مقدسہ جو ہے جتنے بھی رہی اس دنیا فانی میں، اس میں تمام امور شامل کر دیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انسان کے لیے کہ جب کھولے اس کتاب کو اور جب پڑھے اس کتاب کو، جب ریفر کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، تو اسے اپنی مشکلات کا، اپنے معاملات کا حل مل جائے. میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، جان لو کہ کتاب مقدس کا پڑھنا عبادت، دیکھنا عبادت، سننا عبادت، بلکہ پڑھنا سنت کریمانہ اور سننا اللہ کی سنت ہے. مگر اس کا ثواب تو اپنی جگہ ہے، مگر حق قرآن مجید یہ نہیں ہے. حق صرف یہی ہے قرآن مجید کا کہ ہم اس پہ عمل پیرا ہوں. یہ نہیں کہ ہم اللہ کو مانتے، اللہ کو سب مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں جو نہیں مانتے. جب ٹھوکر لگتی ہے ایک دم زبان سے نکلتا ہے اوہ گاڈ، یا اللہ، بے ساختہ نکلتا ہے، اور وہ نکلوا دیتا ہے زبانوں سے. اس کی بات کو مانے جب ماننے کی بات ہوتی ہے. ایمان یہ ہے کہ بغیر کسی شک کے ہم اس کو مانیں، اور اس کے محبوب کی جتنی راہ ہے اس میں جتنی کاوشیں ہو سکتی ہیں، حتی المقدور کاوش کے ساتھ اس راہ کو اپنائیں. رب کریم و عظیم سے التجا ہے کہ وہ اپنے حبیب مقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اس کتاب مقدس کو سمجھنے کی اور اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اس نے اپنی کتاب مقدس میں کہا ہے ہم سے کہ اس تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ وہی آیت ہے جو سے میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ قل، اے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے
کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ جان لیجئے کہ اتباع جو ہے اس میں چو چرا نہیں ہوتی ہے، اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، من و عن اس پہ چلنا ہوتا ہے۔ کیا ملے گا ہمیں اتباع رسول سے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اس کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، انہیں بتا دیے کہ اے میرے بندو، تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا، تم پہ نثار ہو جائے گا، تم سے پیار کرنے لگے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ تم سے پیار کرنے لگے گا، بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سند کر کے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری مغفرت بھی کر دے گا اور تمہارے سیئات کو حسنات میں بھی بدل دے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اس قرآن مجید کو اس آیت مقدسہ کے اختتامی کلمات میں اس طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے جیسے وہ پسند کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہیں انبیاء و مرسلین، ان کی سلامی کو کرو تم بھی سلام، اٹھ کر رسول اللہ آتے ہیں، مذاق ازاں پیالے چل رہے ہیں آب کوثر کے، جناب ساقی کوثر رسول اللہ آتے ہیں۔